بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کل آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ قوم یوتھ نے یعنی جو انتشاری ٹولہ ہے انہوں نے اب ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا. دو تین باتیں بہت زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بگوڑے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے جو کہیں نہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دونوں کے اوپر ہم بات کریں گے. دونوں بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ کو جو اصل کہانی ہے اس سے پتہ لگنا چاہیے. پہلا جو معاملہ ہے جس کے اوپر جو یو ایس میں بیٹھے ہوئے بگوڑے یوٹیوبرز ہیں یا جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھاگے ہوئے ہیں، انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر امریکہ کا وہ اتنے مختصر وقت میں ان کا دوسرا دورہ کیوں ہے. اس کو لے کے بہت ساری نیگیٹو وہ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک فیک قسم کا بیانیہ بنایا جائے. جو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا پہلے دن سے طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. تو جنرل عاصم منیر کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ انہیں اس بات کا اعزاز ہے کہ وہ پاکستان کے سپہ سالار اور جنرل عاصم منیر جیسی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ مل رہے ہیں جو بریو بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بہت سارا کردار ادا کیا ہے. تو یہ ظاہر ہے پورے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. اسی طرح اب بھی جب آرمی چیف امریکہ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ویلکم جنرل عاصم منیر کے بینرز امریکن جو فضائی حدود تھی اس کے اندر لہرا رہے تھے. اور یہ صرف جنرل عاصم منیر کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ پاک فوج کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے آرمی چیف کو دنیا اتنی اہمیت دے رہی ہے اور اتنی عزت دے رہی ہے. اور ان کا جو وہاں کا ظاہر جو وزٹ ہے وہ اس کی ایک اسٹریٹجک ایک امپورٹنس ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں. پھر اسی طرح جو سینٹ کام میں کمانڈ چینج سامنی ہے یا جو باقی چیزیں اس کے حوالے سے ایک پیورلی ایک آپ کہہ لیں کہ ملٹری ڈپلومیسی کا حصہ ہے جس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بڑا پازیٹیولی آئے گا. اور ماضی میں بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو چیف کی ملاقات ہوئی اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہر دن انڈیا کے حوالے سے سختی برت رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. اور یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستانی قوم کے بینیفٹ میں اور اس کے لانگ ٹرم میں بہت سارے بینیفٹس ہیں، وہ چاہے کہ ٹریڈ کی صورت میں ہو، وہ چاہے دونوں ملکوں کے درمیان جو اشتراک ہے دہشت گردی کے خلاف اس کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، لیکن اس سے ڈائریکٹلی پاکستان کی عوام مستفید ہوگی. تو ایک تو یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر کا جو امریکہ کا دورہ ہے اس کا جو پیورلی آبجیکٹیو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ملک آگے بڑھے، پاکستان کا دنیا میں نام ہو. اور پچھلے چند سالوں میں جو نالائق حکومتوں نے جس طرح ملک کو آئسولیٹ کیا انٹرنیشنلی، جنرل عاصم منیر اس کو دوبارہ سے بلڈ کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور آج کل جو بہت زیادہ بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سیم پیج تھا وہ اب پھٹ چکا ہے. دراصل یہ بھی انتشاری بریگیڈ کا ایک انتشاری سیاست کا ایک ٹول ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت نے ہمیشہ ان کا ٹارگٹ یہی رہا کہ ملک میں افراتفری پھیلائیں، عدم استحکام ہو، ملک کے امن کو خراب کریں، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے ارشد شریف کی شہادت ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو. ان کا ایجنڈا ہمیشہ یہی رہا ہے. اور اب جب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ان ملک کو ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایسے میں انہوں نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے مستعفی ہونے کا ایشو لے کے انہوں نے ایک انتشاری سیاست شروع کر دی ہے. اور جو وزیر دفاع خواجہ آصف سے متعلق جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ مکمل بے بنیاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آئین کے دائرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں کے پازیٹیو رول کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور پی ٹی آئی کو یہ بات اس لیے ان کو ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ ان کی موت ہو رہی ہے، ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے. ان کا لیڈر جیل میں پڑا اب اس حال پہ آ گیا کہ وہ پیروں پہ گرنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف یہ باہر بیٹھ کے ان کے جو باتیں یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ جو اس وقت بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کا جو سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہے، 5 اگست کی جو کال تھی وہ ناکام ہو گئی. اب یہ چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو لوگ ویسے پاکستان زندہ باد کے لیے نکلتے ہیں، فوج سے محبت کے لیے نکلتے ہیں، تو ایسے میں 2-4
جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو جھنڈے تھما کے کھڑے کر دیں گے اور تصویریں بنائیں گے، جی پورا ملک ان کے لیے نکلا ہے، حالانکہ پورے ملک نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، جو اصل بات ہے۔ میرا آبائی علاقہ ہے کھائی کلا، کبھی آپ کو وقت ملے دیکھیے گا، اس دفعہ احتجاج میں پورے 7 لوگ موجود تھے، گنتی کے 7 لوگ، اور وہ 7 لوگ بھی سننے میں آیا کہ اتنا ذلیل ہو کے وہاں سے گئے کہ شاید ہی کہ دنیا میں کبھی پی ٹی آئی اتنی ذلیل ہوئی ہو۔ تو اس لیے یہ اب ان کی کوئی حیثیت اور کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی، بس ان کے اب صرف یہی ڈرامے بازی اور کہانیاں ہیں، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھی طرح ان کی دور کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک اور افواہ، ایک اور سوشا انہوں نے لانچ کیا کہ جی عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم آ رہے ہیں اور آئیں گے اور آ کے وہ بہت بڑا جلسہ اور جلوس نکالیں گے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم گولڈ سمتھ کا محل چھوڑ کے آئیں اور اڈیالہ میں جوتے پڑیں، ہمیں وہ بھی بھاگ گئے۔ تو اب جو اس کے بعد خیبر پختونخوا کا جو نالائق وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور، اس کی کرپشن نے پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اس وقت۔ تو ایسے میں اب ان کے پاس سوائے جھوٹے بیانیے کے کچھ نہیں بچا۔ تو یہ بہرحال 2 اہم سٹوریز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور آخر میں اس ویڈیو میں ایک اور اہم بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان انسانی اسمگلرز کے لیے جو پاکستان سے، آزاد کشمیر سے غریب لوگوں کو جھانسا دے کے پوری دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، اور لوگ جب مختلف ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں تو نہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق انہیں جاب ملتی ہے، اور نہ ہی پھر ان کو ان کے پیسے واپس دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام انسانی اسمگلرز جن کا میں مختلف عرصے میں اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا رہا ہوں، بات کرتا رہا ہوں، اکثریت ایسی ہے جن کی راولپنڈی کے اندر ان کی جو ایجنسیز ہیں، ریکروٹمنٹ ایجنسیز انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور سب سے زیادہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور پھر پنجاب بر سے اور مری سے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی لوٹ مار کر رہے ہیں، انہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں، ان سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، اور پھر جب انہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں بیچتے ہیں تو ان وعدوں کے مطابق وہاں نہ جاب ہوتی ہے، اور پھر وہ بیچارے لوگ دھکے کھا کے جب واپس آتے ہیں ان سے آ کے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس دے دو، تو تب یہ انہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ میں اس ویلاگ میں اس انسانی اسمگلنگ مافیا کو یہ کہنا چاہوں گا نام لیے بغیر، آپ کے پاس چند دن کی مہلت ہے۔ میرے پاس کم از کم 50 ایسے لوگ ہیں جو درخواستیں لے کے آئے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کس ایجنٹ نے انہیں لوٹا اور کس ایجنٹ کی کہاں ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے اس کے ایڈریسز تک لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ لے کے اگر آج سے ٹھیک 20 دن تک، مہینے تک آپ نے ان کے معاملات حل نہ کیے تو میں یہ ساری اپلیکیشنز لے کے بذات خود ڈی جی ایف آئی اے کے پاس جاؤں گا، آپ کے تمام جو ایسے جعلی ریکروٹمنٹ جو ایجنسیز کے سینٹرز ہیں ان کی نشاندہی کروں گا، ان متاثرہ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور ہر ایک کے باہر 10 دن، 15 دن، مہینہ بھی لگا تو احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے، اور پولیس کو بھی اور ایف آئی اے کو بھی انوالو کریں گے، کیونکہ غریب لوگوں کی اب بس ہو گئی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن اس اسمگلر مافیا کے خلاف میں جب آواز اٹھاتا ہوں تو میرے جاننے والوں کو فون کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جس کو کہیں ہمارے خلاف بات نہ کرے۔ تو آج میں نام لیے بغیر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اگلے 15-20 دن کے اندر ان مظلوم اور بے بس لوگوں کے ایشوز حل نہ کیے، جن میں سے 70% لوگ ہیں جن کا میرے حلقے اور میرے علاقے سے تعلق ہے، وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو آپ کے رحم و کرم پہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے ان کے مسائل حل نہ کیے تو آپ یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد جس موو کی طرف میں جاؤں گا، جس قانونی راستے کی طرف جاؤں گا اور جس احتجاجی راستے کی طرف جاؤں گا، آپ کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا جو ان کے سفارشی ہیں وہ بھی سن لیں، اور یہ ایجنٹس خود بھی سن لیں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے مسائل حل نہ کیے، اگر آپ کے پاس ویزے نہیں ہوتے، کیوں آپ ان غریب لوگوں کو، کوئی بیوی کا زیور بیچ کے آپ کے پاس پیسے رکھواتا ہے، کوئی اپنے گھر کے دوسرے سامان بیچ کے آپ کے پاس پیسے رکھواتا ہے اور باہر جاتا ہے اور آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنے والی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ناظرین دوبارہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔